یہ بات سمجھ لینا بڑا ضروری ہوگا کہ حدیث کے کل کتنی کلاسز بنتی ہیں مقبولیت کے اعتبار سے۔ ایک کلاس کا نام ہے حدیث متواتر۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام کے عہد سعادت مہد میں جو صحابہ کرام تھے وہ اتنی تعداد میں اس کو روایت کریں کہ سننے والے کو یقین بول کے کہہ دے کہ وہ لوگ جن کے جنتی ہونے کا سرکار نے فیصلہ فرمایا ہوا ہے کہ سارے جنتی ہیں، اتنے بزرگ انسان ہو کر اتنی تعداد میں وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، وہ حدیث متواتر کہلائے گی۔ اور اکثر محدثین اور مجتہدین کے نزدیک حدیث متواتر کا منکر کافر ہے۔ دوسرا درجہ حدیث کا حدیث مشہور۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے زمانے میں تو وہ حدیث اتنی شہرت اور تواتر روایت کو نہیں پہنچی کہ جتنی حدیث متواتر کے لیے چاہیے تھی، مگر تابعین کے زمانے میں وہ حدیث شہرت میں گنتی کے لحاظ سے اتنی ہو گئی جتنی حدیث متواتر ہونی چاہیے، کہ اس سے اتنے راوی اکٹھے ہو گئے کہ عقل انسانی کہے کہ اتنے بزرگ انسان اتنی بڑی تعداد میں ہو کر وہ جھوٹ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سرکار نے تابعین کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ تو اتنے لوگ اگر اکٹھے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں، ہم اس کو جھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس حدیث کا نام ہے حدیث مشہور۔ لیکن حدیث مشہور کو اہل علم یہ درجہ دیتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے عمل کرنا ضروری ٹھہرے گا، لیکن اس کا منکر کافر نہیں ہوگا۔ تیسرا درجہ حدیث کا حدیث خبر واحد۔ ہر وہ حدیث جو خبر متواتر کے درجے کو نہیں پہنچتی یا خبر مشہور کے درجے کو نہیں پہنچتی، وہ خبر واحد ہے۔ اس پر 2 بندے جمع ہو جائیں، 4 10 20 50 کتنے بھی جمع ہو جائیں، وہ خبر واحد کہلائے گی، کیونکہ صحابہ کا زمانہ واپس لوٹ کے نہیں آئے گا، تابعین کا زمانہ لوٹ کے نہیں آئے گا۔ اس کے پھیلنے اور کثرت روایت کا زمانہ وہ ہے جو تابعین کے بعد کا ہے، لہٰذا یہ نہ خبر متواتر ہے نہ یہ خبر مشہور ہے، بلکہ خبر واحد ہے۔ تو خبر واحد کے لیے یہ کہ وہ مستند ہوتی ہے یا نہیں، اس پر شہادتیں جو گزرتی ہیں وہ یہ ہیں کہ خبر واحد کو قبول کرنا چاہیے جب تک کوئی امر مانے نہ ہو۔ اس کا ثبوت قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان سے یہ وعدہ لیا گیا کہ تم نے یہ باتیں جو دین کی پہنچتی ہیں تمہیں بیان کرنی ہوگی، ان کو چھپانا نہیں ہوگا۔ اس سے قرآن مجید کی کوئی آیت صحیح، حدیث کی کوئی حدیث صحیح، اور چھوٹی سے چھوٹی کمزور سے کمزور حدیث اس کو بیان کرنے کی اس سے اجازت ملتی ہے۔ دوسرا قرآن مجید میں ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ بے شک وہ لوگ جو اس چیز کو چھپاتے ہیں جو ہم نے کتاب سے بیان کی ہے، بعد اس بات کے کہ ہم نے اس کو بیان کر دیا ہے، ان چھپانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو اطلاع کسی کے پہنچ جائے بر وقت سے ضرورت اس کو بیان کرنا چاہیے، چھپانا اس کا ممنوع ہے۔ ان 2 آیتوں سے ثابت ہوا کہ آیتوں یا حدیثوں کے مفہوم کو چھپانا منع ہے۔ آگے حدیث کی تاریخ میں یہ روایتیں ملتی ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی کنیز تھیں۔ انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں گوشت پیش کیا اور عرض کیا حاضہ صدقۃ، یہ صدقے کا گوشت ہے۔ سرکار لکے صدقۃ ولی ہدیۃ، یہ تمہارے لیے صدقہ تھا، تمہاری ملکیت میں پہنچنے کے بعد اب جو تم نے دیا ہے
یہ صدقہ نہیں، یہ ہدیہ ہے، آپ نے وہ قبول فرمایا۔ اس سے پتہ چلا خبر واحد کو قبول کرنا چاہیے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں باریاب ہوئے تو شمائل ترمذی کی حدیث ہے، کھجوریں انہوں نے پیش کی سرکار کی بارگاہ میں۔ تو سرکار نے پوچھا یہ کیسی ہیں؟ ان کا حاضی صدقہ، یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ سرکار نحن معاشر الانبیاء لا نتقبل صدقہ، ہم جو انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے لوگ ہیں ہم صدقہ نہیں قبول کیا کرتے، وہ واپس کر دیے۔ دوسرے دن پھر کھجوریں لائے، پوچھا یہ کیسی ہیں؟ ان کا یہ حاضی ہدیتم، یہ ہدیہ ہے۔ سرکار نے پھر لے کے خود بھی تناول فرمایا، جو حاضرین تھے ان کو بھی پیش کیا، بلکہ بعض محدثین نے کہا بانٹ دی۔ یہ نبی کی خصوصیت ہے کہ اس کے دربار میں جو نذرانہ آئے وہ بانٹتے۔ بعد میں صحابہ یا تابعین میں یا امت مسلمہ کے شیوخ یا اساتذہ کی بارگاہ میں کوئی ہدیہ لائے تو بانٹنا ضروری نہیں ہے، یہ سرکار کی اسپیشلٹی ہے۔ اس نے وہ کھجوریں لا کے 2 مرتبہ تجربہ ایسا کیوں کیا؟ دراصل جس عیسائی راہب کے پاس انہوں نے آخری تعلیمات پائی تھیں، جس نے یہ بتایا تھا وہ نبی آخر الزمان مبعوث ہو چکے ہیں اور تو خوش نصیب آدمی ہے، تیری ان سے ملاقات ہوگی، تو انہوں نے ان سے پوچھ لیا کہ بتائیں اس کی علامتیں کیا ہوں گی جس کے ذریعے سے میں پہچانوں گا؟ تو انہوں نے اس درویش نے جواب میں کہا جب تک دین محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام متعارف نہیں ہوا تھا اس وقت تک سابقہ ادیان جو تھی منسوخ نہ ہوئے تھے، تو ان کے منسوخ نہ ہونے کی وجہ سے ان میں اولیاء اللہ پیدا ہوتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں اس وقت تک ولی پیدا ہوتے رہے جب تک کہ دین محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام دنیا میں متعارف نہیں ہوا۔ ان کا اس نبی کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ اس کی بارگاہ میں صدقہ پیش کرو گے وہ قبول نہیں کرے گا، دوسری نشانی یہ ہوگی ہدیہ پیش کرو گے وہ رد نہیں کرے گا اور حاضرین میں تقسیم کر دے گا، تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کے پشت پر محاذ قلب پر، یعنی جس طرح چھاتی کی طرف جہاں دل ہوتا ہے اس کے عین برابر پشت کی طرف دل کا ایریا لگتا ہے، اس جگہ مور نبوت ہوگی۔ وہ مور نبوت جو ہے وہ اس کی نبوت کی شہادت ہوگی۔ اس جگہ بڑی نفیس قسم کی بحث ہے کہ باقی نبیوں کی مور نبوت دانے ہاتھ میں ہوتی تھی، حضور کی پشت پر کیوں رکھی؟ کہ دراصل ایک ایسی دلیل ہر نبی کو چاہیے ہوتی تھی جس کا ادراک عقل والا، بے عقل، پڑھا ہوا، ان پڑھ، بینا اور نابینا سارے محسوس کر سکیں۔ تو دانے ہاتھ پر ہتھیلی میں کبوتری کے انڈے کے برابر گوشت ہوتا تھا جس پر وہ الفاظ پرنٹ ہوتے تھے جو اس کی نبوت اور خدا کی توحید کے گواہ ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس نبی کی نبوت کا ذکر ہوتا تھا تاکہ اگر نابینا بھی ہاتھ میں لائے تو اس کو سمجھ آ جائے یہ نبی ہے۔ لیکن سرکار کی باری آئی تو سرکار کے ہتھیلی پر کیوں نہیں مور نبوت رکھی گئی، پشت پر کیوں رکھی گئی؟ کہ دراصل سرکار کا چہرہ زیبا وہ حسین چہرہ تھا جس کو دیکھنے کے بعد نبوت کے بارے میں کوئی مزید یقین کی ضرورت نہیں رہتی تھی۔ اے لقائے تو جواب ہر سوال، مشکل تو ہر شوز بے کلو کال۔ آپ کا چہرہ زیبا جو ہے وہ ہر مشکل کا حل تھا، اس کو دیکھنے کے بعد مور نبوت کو دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، اس لیے سامنے نہیں رکھی، پشت پر رکھی۔ کہ کیوں؟ کہا کہ اگر باقیوں کو دی تھی اس کو نہ دیتے کثر شان لازم آتی، کثر شان سے بچنے کے لیے اس کی پشت پر مور نبوت رکھی ہے۔ اب جو انہوں نے 2 دن کھجوریں پیش کی وہ بات تو صحیح نکل آئی، لیکن سرکار اس کے بعد خود فرماتے ہیں ایکفی کا اعضا،
اتنے سے تیرا کام چل جائے گا. اس وقت تجسس آمیز نظروں سے دیکھ رہے تھے, کچھ کہہ نہ سکے, خاموش رہے. سرکار نے فرمایا تو ادھر میرے پاس آئے. سرکار نے فرمایا میری پشت سے کپڑا اٹھاؤ. جب کپڑا اٹھایا, مور نبوت دیکھی, سرکار کا کلمہ پڑھ لیا. تو انہوں نے بھی کھجوریں جو پیش کی تھی خبر واحد تھی, صدقے کے بارے میں بھی خبر واحد منظور کر لی, ہدیے کے بارے میں بھی خبر واحد منظور فرما لی. ثابت ہوا کہ خبر واحد جو ہے وہ قبول کرنی چاہیے جب تک اس کے مقابلے میں کوئی امر مانع نہ ہو. اگر امر مانع ہو تو پھر قبول نہیں کیا جا سکتا. اور فقہا اور مجتہدین کی ایک تحقیق ہے, خبر واحد ہو مگر اس کے مقابلے میں اور کوئی خبر واحد ہوئی ہو, ایک پر عمل کیا ہو دوسرے پر عمل نہ کیا ہو, تو جس کو عمل کے قابل نہیں سمجھا, جس پر عمل نہیں کیا, وہ حدیث معمول بھی ہی نہیں ہوگی. جیسا کہ حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ اور حضرت عبداللہ بن عمر کا مذہب ہے, ان کے یہاں ایک روایت ہے کہ طلاق کا اعتبار مرد کے ساتھ ہوگا. اگر مرد آزاد ہے تو اس کے پاس 3 طلاقیں ہیں, وہ 3 طلاقوں سے عورت کو ڈائیورس کر سکتا ہے. اگر وہ غلام ہے تو پھر 2 طلاقوں سے اس کی عورت ڈائیورس ہو جائے گی, اس کے نکاح سے نکل جائے گی. لیکن جناب حیدر قرار کا مذہب ہے, ان کے پاس روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس کا اعتبار عورت کے ساتھ ہے. یعنی عورت اگر کنیز ہے تو 2 طلاقوں سے آزاد ہو جائے گی, عورت اگر آزاد ہے 2 طلاقوں سے آزاد نہیں ہوگی. مگر اس پر عمل ہوا اور دوسری حدیث کو ترک کر دیا گیا تو معلومہ خبر واحد بھی متروک العمل ہو, اس پر عمل نہیں ہوتا. مگر یہ مجتہدین اور فقہا کی تحقیق ہے. اس کے بعد یہ کہ اگر کوئی ایسی حدیث ہو خبر واحد ہو لیکن موقع جو ہے عموم البلوا کا ہو, یعنی عام ضرورت کی چیز ہو جس کے متعلق وہ حدیث ہے, یعنی سب کو ضرورت پڑتی ہو, جیسا ہم نماز میں ثنا پڑھتے ہیں سب کی ضرورت کی چیز ہے, اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں سب کی ضرورت کی چیز ہے, الحمد پڑھتے ہیں سب کی ضرورت کی چیز ہے. تو جو سب کو پیش آنے والی ضرورت ہے وہ عموم البلوا کہلاتی ہے. اس میں ایک آدمی کی خبر قابل قبول نہیں ہے, یہ امر مانع ہے اس کے لیے. جیسا کہ ہمارا اور اہل حدیث کا آپس میں اختلاف ہے, وہ کہتے ہیں جاری نمازوں میں الحمد سے پہلے سرکار کا اونچی آواز سے بسم اللہ شریف پڑھنا ثابت ہے, اس لیے وہ پڑھتے ہیں اونچی آواز سے, ہم نہیں پڑھتے. ہم کہتے ہیں یہ عموم البلوا کا مسئلہ ہے, ہر آدمی حضور کی جماعت میں جاتا تھا, پڑھتا تھا, اگر اونچی آواز سے الحمد شریف سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی جاتی رہی ہوتی تو پھر سب کو پتہ ہوتا, صرف اکیلے آدمی کو پتہ نہ ہوتا. چونکہ یہ خبر واحد ہے, مسئلہ عموم البلوا کا ہے, لہذا یہ قابل قبول نہیں ہوگی. یہ بحث تو یہاں ختم ہوگی.